حسان صاحب اس سب صورتحال میں پاکستان نے کیا کردار ادا کیا، اس پر کیا کہیں گے آپ؟ دیکھیں پاکستان دنیا کا 7واں نیوکلیئر اسٹیٹ ہے اور پاکستان کی اپنی پالیسیز ہیں اور ہم اس وقت جن نازک حالات سے گزر رہے ہیں، ہمارے اڑوس پڑوس میں انڈیا ہے، افغانستان ہے، بلوچستان کے حالات کسی سے ڈھکے چھپے نہیں ہیں، تو ہم ان ساری چیزوں کا سامنا کر رہے ہیں۔ اب بات یہ ہے کہ ابھی آپ نے حال ہی میں سنا ہوگا کہ پاکستان ڈیفالٹ ہونے جا رہا تھا، جس کو بڑی محنت کے ساتھ اس سب سے نکالا ہے۔ تو پاکستان کی جو پالیسی ہے وہ انتہائی احتیاط کے ساتھ ہم چل رہے ہیں، لیکن اس کا بالکل بھی مقصد یہ نہ سمجھا جائے کہ پاکستان بزدل ہے یا پاکستان ایران کے ساتھ نہیں ہے۔ الحمدللہ ہمارے پرائم منسٹر نے، ہمارے پریزیڈنٹ نے، ہمارے وزیر خارجہ جو ہیں بلاول بھٹو صاحب، انہوں نے کلیئر کرا ہے کہ ہم ایران کے ساتھ 101 کھڑے ہیں اور جس طرح جب جیسے اس کو ضرورت پڑے گی مشاورت کر کر اس کے ساتھ ویسے ہی کھڑے ہوں گے۔ تو ایران کے اوپر کیا ہوا حملہ الحمدللہ اس کو پاکستان اپنے اوپر تصور کرے گا، اور انشاءاللہ تعالی کیونکہ ہم عام لوگ ہیں، عام تاجر ہیں، تو ہم یہ بھی دیکھتے ہیں کہ عام آدمی کا کیا اوپینین ہے۔ الحمدللہ آج ہم شیعہ سنی دیگر مسائل سے اوپر ہو کر آج پاکستانی کہہ رہا ہے کہ ہم ایران کے ساتھ ہیں الحمدللہ، اور ہر طرح سے ساتھ ہیں، جانی مالی اور وقت کے اعتبار سے ہم ہر طرح اس کا ساتھ دیں گے انشاءاللہ تعالی۔ حسان صاحب یہ جو اسرائیل کا ایران پر حملہ ہے، تو اس سے پاکستان کو کیا خطرہ ہو سکتا ہے فیوچر میں؟ اگر یہ جنگ دیرپا ہو گئی تو اس پہ پاکستان کو کیا خطرہ ہوگا؟ پاکستان کو تو یہ خطرہ اس صورت میں ہو سکتا ہے کہ جب انشاءاللہ اسرائیل یہاں سے کوئی جیت لے کے نکلے، ایسا کچھ بھی نہیں ہوگا، یہ منہ کی کھائیں گے۔ اصل میں نے جو دنیا کے جغرافیہ کو دیکھا ہے وہ اس طریقے سے دیکھا ہے کہ لاسٹ ٹائم ہم دیکھ رہے تھے کہ یوکرین جو ہے وہ چھوٹا سا ملک ہے اور وہ لڑنے والے لوگ بھی نہیں ہیں، اور ایون کہ ان کا جو سربراہ ہے، جو ان کا پریزیڈنٹ ہے، وہ ایک کامیڈین ہے، پریزیڈنٹ بننے سے پہلے وہ کامیڈین تھے، وہ ہمبل سے آدمی ہیں۔ تو وہ ہوا یہ کہ پورے یورپ نے ان کے ساتھ کھڑے ہونے کا دعویٰ کیا، ان کو جو ہے اوپر چڑھایا کہ تم لڑو، اور جب وہ لڑ لیے تو اس کے بعد یورپ کہیں نظر ہی نہیں آیا، کہیں بھی نظر نہیں آیا، اور وہ تنہا ہو گئے، اور پھر بہت برے طریقے سے پھر جو ہے وہ رشیا نے ان کے ساتھ نپٹا، جو کہ ایک بڑا ملک یا ایک بڑا شخص چھوٹے شخص کے ساتھ کرتا ہے، پھر وہ کر رہا ہے اب اس کے ساتھ۔ سوال یہ کہ اسی طریقے سے اسرائیل کو بھی ایک چڑھایا ہوا تھا، انشاءاللہ تعالی جب اس کی پٹائی ہوگی، اور جو کہ ہو رہی ہے اور انشاءاللہ اضافی ہوگی، جب یہ پٹائی ہوگی تو پھر آپ دیکھیے گا یہ جو نام نہاد جمہوری ملک بنے ہوئے جس میں جرمنی جیسے ملک ہیں، اب آپ جرمن کا حال دیکھ لیں کہ سب سے زیادہ یہودیوں کو ڈیمیج کرنے والا ملک ہے یہ جرمن۔ اس کی تاریخ یہ ہے کہ ان کے ہٹلر جو ہیں وہ اس طرح مارتے تھے ان کو کہ جس کا منظر آج فلسطین پیش کرتا ہے، اس طریقے سے اس نے ان کو مارا۔ اور ہم نے یہ بھی بعض کتابوں میں پڑھا ہے، ہو سکتا ہے یہ ٹھیک ہو یا نہ، کہ اس نے یہ کہا تھا میں ان چند جراثیموں کو اس لیے چھوڑ کے جا رہا ہوں کہ لوگ سمجھ جائیں کہ میں یہودیوں کو کیوں مارتا تھا۔ اور دوسری بات یہ کہ آج کا جرمن، 2025 کا جرمن جو ہے، جو پوری دنیا کو امپورٹڈ گاڑیاں فراہم کرتا ہے، اس جرمن کی میں بات کر رہا ہوں۔ وہ جرمن آج نازی پارٹی، جرمن کی جو نازی پارٹی ہے، جو ہٹلر کی پارٹی ہے، اس پارٹی کی اکثریت جرمن میں آ چکی ہے۔ جرمن کو الیکشن جتوایا ہے عوام نے، ینگسٹر نے ان کے، اور وہ پارٹی جیت چکی ہے، کیونکہ دیگر پارٹیوں نے آپس میں ہلاک کیا اور گورنمنٹ بنا لی ہے، تو وہ پارٹی اپوزیشن میں بیٹھی ہے۔ لیکن سب سے بڑی پارٹی الیکشن جیتنے والی آج بھی نازی پارٹی ہے جرمنی کے اندر، وہ پارٹی ہے جو پارٹی ہٹلر کی سپورٹر پارٹی ہے۔ تو آج کے جرمن کا موقف دوبارہ سے وہی ہے کہ یہودیوں کو جوتیاں ماری جائیں، جرمن گورنمنٹ کچھ بھی کہے، لیکن میں آپ کو ان کی اکثریت کی جو ہے نا وہ بتا رہا ہوں کہ ان کی اکثریت کی جو سوچ ہے وہ یہی ہے کہ یہودیوں کے ساتھ بالکل ٹھیک ہوا تھا۔ اور آج پوری دنیا میں کوئی بھی شخص، کوئی بھی پڑھنے لکھنے والا بچہ یا بچی ہے، وہ یہی بات سوچ رکھتی ہے کہ ان کے ظلم دیکھ کر، یعنی ایک ملک اپنے کام میں لگا ہوا ہے، پابندیوں سے گھرا ہوا ہے، اس کا پیٹرول جو ہے وہ نالیوں میں بہہ رہا ہے، نالیوں میں۔ ایک ملک جو ہے وہ پابندیوں سے گھرا اپنا کام کر رہا ہے، یہ اچانک ہی اٹھتے ہیں، اس کے نیوکلیئر سائنٹسٹوں کو مار دیتے ہیں، اس کے کمانڈر ان چیف کو مار دیتے ہیں، اس کے سرکاری میڈیا چینل کے اوپر حملہ کر دیتے ہیں، اور بعد میں یہ بولتے ہیں ہم امن پسند لوگ ہیں۔ یہ کیسا مذاق ہے؟ اور ان کا ساتھ دینے والے لوگ کیا اتنی بھی عقل نہیں رکھتے کہ جنگ آپ چھیڑ رہے ہیں، آپ جنگ چھیڑ رہے ہیں، کیوں نہ آگے سے آپ کو منہ توڑ جواب دیا جائے؟ آپ میرا پھر وہی واپس سوال آ جاتا ہے اسد بھائی کہ آپ مامے لگتے ہیں دنیا کے، آپ سے کیوں پوچھے کوئی نیوکلیئر بننے سے پہلے؟ آپ نے پوچھا تھا ہم سے آ کر، آپ نے این او سی لی تھی، آپ نے این او سی لی تھی۔ شرم آنی چاہیے یو این او کو بھی اس ٹائم، کہ یو این او اس ٹائم پوچھے نتنیاہو سے کہ کس سے پوچھ کے آپ نے یہ حملہ کیا، آپ کے کیا مقاصد تھے؟
اور آپ کس غلط فہمی میں آپ نے یو اے ای سمجھا ہوا ہے ایران کو، جو آپ کا سفارت خانہ بنا کر بغیرت بنا ہوا ہے؟ ایسا بالکل نہیں ہے. وہ غریب ضرور ہے، اس پہ پابندیاں ضرور ہیں، لیکن انشاءاللہ تعالیٰ آپ کو منہ توڑ جواب دے گا. آپ ایک مارے، 1000 مارے، 1 کروڑ مارے، انشاءاللہ تعالیٰ وہ پھر پیدا کریں گے. اور جب تک زندہ ہیں وہ تو پتھروں کے عادی ہیں، وہ آسائشوں کے عادی نہیں ہیں. زمین پر کھانا کھانے والے لوگ ہیں، وہ انہیں بڑے بڑے ڈائننگ ٹیبل نہیں چاہیے، وہ عادی ہیں تکلیفوں کے، وہ سہ لیں گے. آپ کے پاس کھونے کے لیے بہت کچھ ہے، وہ تو لٹا پھٹا ملک ہے، اس کی کرنسی دیکھ لینا آپ، پتہ نہیں کتنے 1000 روپے کی ایک روٹی ملتی ہے وہاں پر. لیکن آپ کا ڈالر ہلتا ہے تو آپ بھی جگہ سے ہلتے ہیں، آپ کا یورو ہلتا ہے، آپ کا پاؤنڈ ہلتا ہے تو آپ کے قدم جو ہے وہ کانپتے ہیں. تو یہ بات آپ سمجھ لیں کہ نقصان آپ کو ہوگا، کیونکہ آپ نے جو دنیا سے لوٹا ہوا ہے، کسی کا کوہ نور چرایا ہوا ہے تو